السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نرگس کے خواب۔ نرگس ایک کم گو خاموش طبع لڑکی تھی جس کی دنیا کتابوں، درختوں اور خوابوں میں بسی تھی۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ ہر شام وہ دریا کنارے جا کر بیٹھتی، سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھتی اور پرندوں کو افق کی طرف جاتے دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال بسا رہتا، ان پرندوں کو سکون کہاں ملتا ہے؟ ایک دن شام کے وقت جب سورج اپنے سونے جیسے رنگ بکھیر رہا تھا اور ہوا میں نمی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، نرگس درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ زمین سے بلند ہو رہی ہو، جیسے کوئی روشنی اس کے وجود کو چھو کر اسے کسی اور دنیا میں لے جا رہی ہو۔ آنکھ کھلی تو وہ ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں درخت انسانوں کی شکل میں سانس لیتے تھے، پرندے شاعری مصرعے گاتے تھے اور ہوائیں خوشبوؤں میں باتیں کرتی تھی۔ یہاں وقت رک گیا تھا اور ہر شے ایک نغمہ تھی۔ اس دنیا کا مرکز ایک عظیم درخت تھا۔ اس درخت کی شاخوں میں سورج چھپا تھا، اس کی جڑوں میں چاندنی سوتی تھی اور اس کی چھال پر چہروں کی تصویریں ابھری تھی۔ نرگس جیسے جیسے قریب گئی، اسے محسوس ہوا کہ ان چہروں میں سے ایک چہرہ اس کا اپنا ہے۔ کیا یہ خواب ہے؟ نرگس نے سرگوشی کی۔ ایک ہلکی سی آواز آئی، نہیں نرگس، یہ تمہارا اندر ہے، تم نے دنیا سے بھاگ کر اپنے دل کی گہرائیوں میں قدم رکھا ہے۔ وہ مڑی تو ایک عورت کھڑی تھی، بالکل اسی جیسی، بس آنکھوں میں صدیوں کی گہرائی تھی۔ وہ بولی، میں تم ہوں، لیکن وہ تم جو بھلا دی گئی۔ میں تمہاری وہ خوشبو ہوں جو تم نے وقت کے طوفان میں گم کر دی۔ نرگس نے اس کے ہاتھ تھامے اور پوچھا، کیسے واپس جاؤں؟ واپس؟ نرگس، تم تو کبھی آئی ہی نہیں۔ تم نے خواب میں اپنے اندر کی دنیا دیکھی ہے جو تمہارے باہر کی دنیا سے کہیں زیادہ سچی ہے۔ درختوں کے درمیان سے روشنی نکلنے لگی، جیسے سورج خود اس کی آنکھوں سے جھانک رہا ہو۔ پرندے گانے لگے، نرگس نرگس دل کی زمین کو پہچان۔ اچانک نرگس کی آنکھ کھل گئی۔ شام گہری ہو چکی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ چکے تھے، دریا خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نیا جاگ چکا تھا۔ وہ اٹھی، اپنے دامن میں کچھ چمکتا ہوا محسوس کیا۔ ہاتھ دیکھا تو اس کی ہتھیلی پر درخت کا وہی نشان ابھرا ہوا تھا جو خواب میں تھا۔ اس لمحے اسے یقین ہو چکا تھا کہ خواب، فطرت اور انسان کی روح ایک ہی کائنات کے رنگ ہیں۔ اب نرگس ہر شام صرف دریا کنارے نہیں بیٹھتی، وہ زمین کو سنتی ہے، ہواؤں سے بات کرتی ہے، پرندوں کے گیت سمجھتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اصل دنیا وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے دیکھی جائے۔ شکریہ۔